وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نگاہ کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے طرف سے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، سر پہ رکھنے کو یہ مل جائے نالین پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی یہ کہ شہنشاہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ کچھ لوگوں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں۔ حضرات مطلب آج کی محفل یقیناً خود اپنے اندر ایک عنوان رکھتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوتا ہے عاشقان مصطفیٰ قطع نظر اس کے کہ ان کے کیا وسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا حالات ہیں، وہ اپنے طور پر ان محفلوں کو سجاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اچھے پنڈالوں کو دیکھتا ہے نہ اچھی گلیوں کو، بلکہ وہ دلوں میں چھپے ہوئے ان جذبات کی قدر کرتا ہے کہ جو کسی کے دل میں بھی موجود ہوں، چاہے وہ اسٹیج پر ہو یا دری پر، اللہ قبول کرنے والا ہے، اور ایک کے جذبے کے تحت سب کی مغفرت ہو جائے، اس سے زیادہ نفع کا سودا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ کسی جذبے کے تحت ان محفلوں کو سجایا جائے۔ دیکھیے پروردگار عالم میں کسی کو انعام عطا فرماتا ہے، تو اگر مثال کے طور پر نعمت مجھے ملی ہے تو میں اپنا گھر سجاؤں گا، اپنے گھر والوں کے لیے تحائف خرید کے لاؤں گا یا کھانے کا اہتمام کروں گا۔ اگر نعمت بڑی ہے تو میں ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں گا، مثال کے طور پر اپنے پڑوس کو شامل کروں گا، اپنے سامنے والے گھر کو شامل کروں گا، اپنے کچھ عزیز و اقارب کو شامل کروں گا۔ اگر نعمت اس سے بڑی ہے تو میں اپنے خاندان کو شامل کروں گا، اپنے دوست احباب کو بلاؤں گا اور خوشی کا اہتمام کروں گا۔ پھر خوشی منانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر مجھے نعمت دی گئی تو میں خود تنہائی میں بیٹھ کے اس کو یاد کروں گا، ہو سکتا ہے جو کو کسی شخص سے اس کا تذکرہ کروں، یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس خوشی کے اظہار میں صرف اپنے گھر والوں کو شامل رکھوں اور کسی کو نہ بتاؤں۔ لیکن اگر خوشی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے میں اپنے گھر میں لائٹ لگاؤں، اگر خوشی اس سے بھی زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے گلی کو سجاؤں۔ خوشی کے تعین پر ہے، نعمت کے تعین پر ہے کہ خوشی آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی کس طرح سے مناتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کو اگر دیکھنا ہو تو پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سورہ بقرہ۔ اے آل یعقوب، یاد کیجیے اپنی تاریخ کا وہ واقعہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات دیا۔ اب بنی اسرائیل کہ ظلموں سے کم سے نجات دینا کیا تھا؟ فرعون کی چیرہ دستیاں، فرعون کا ظلم اور فرعون کی جو سختی تھی۔ فرعون نے نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل پر معاشی پابندی، سیاسی پابندی، ہر طرح کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی پابندی بھی لگائی تھی کہ اس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا، اور وہ قوم جو اس کے زیر تسلط تھی وہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، فکری طور پر، حقیقت کے مذہبی طور پر فرعون اور اس کے قوم کے غلام بن چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ جان لیجیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کی بارش اس وقت کرتا ہے کہ جب نبی علیہ نبی کسی کی قوم میں تشریف فرما ہوتے ہیں یا قومیں اس نبی کی دعوت پر عمل کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ایسا وقت
جس میں نبی موجود نہ ہو، جس میں کفر ہو، شرک ہو، بدعت ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو، پروردگار عالم اس پہ آفتیں بھیجتا ہے، مسائل بھیجتا ہے، آلات بھیجتا ہے۔ لیکن وہ وقت جس میں انبیاء علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہوں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کا پیغام عام ہو رہا ہو، لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہوں، اس وقت پروردگار عالم کی نعمتیں اترتی ہیں اور قوموں پر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت آل یعقوب کو اس طرح سے بتایا کہ فرعون کے ظلم و ستم سے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نظام کو یاد کیجیے۔ اب یہ یاد کرنا کیا تھا، یہ قوموں کی آزادی دی۔ لہٰذا آج بھی دنیا میں اس فلسفے پر عمل ہوتا ہے۔ پاکستان کو بھی 14 اگست کو آزادی ملی برطانوی سامراج سے، ہندو بنیا گیری ہندو کے ظلم و ستم سے، اور الحمدللہ ہم آزادی کو مناتے ہیں، خوشی مناتے۔ دنیا کے ہر حصے پر جہاں بھی ممالک آزاد ہوئے اس خوشی کی قدر کرتے ہوئے اپنی آزادی کو مناتے ہیں۔ اب یہ جو آزادی جو پاکستان کو ملی یا آل یعقوب کو ملی، وہ آزادی کتنے افراد کی تھی؟ وہ آزادی یقیناً 1 لاکھ افراد کی ہو سکتی ہے، 2 لاکھ افراد کی ہو سکتی ہے، مانیے 6 لاکھ افراد کی ہوگی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ایک قوم کی آزادی نہ تھی، ایک ملک کی آزادی نہ تھی، ایک خطے کی آزادی نہ تھی، بلکہ ہر قوم کی آزادی کا پیغام لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لہٰذا اس جب آپ تشریف لائے اور وہ دنیا میں سب سے پہلے آپ کا آنا ہوا، اور جو سب سے پہلے جس دھرتی کو آزادی ملی وہ ایک عورت کی آزادی تھی۔ لہٰذا ابو لہب کی ایک غلامی غلام صوفیہ جب یہ پیغام لے کر ابو لہب کے پاس آئی کہ مالک آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب نے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ تم نے مجھے ایسی خوشخبری دی ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سب سے پہلے عورت کو غلامی سے آزادی دلانا تھا۔ بس آپ کا آنا کیا ہوا کہ انسان کو آزادی مل گئی۔ کس چیز سے آزادی ملی؟ شرک سے آزادی ملی، ظلم سے آزادی ملی، طبقاتی نظام سے آزادی ملی، مرد کو عورت کے ظلم سے آزادی ملی، جانوروں کو ان کے حقوق دیے گئے، انسانوں کو ان کے حقوق دیے گئے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا گیا، بیواؤں کی تسکینی کی گئی، اثر کیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا حق سمجھا دیا گیا اور بتا دیا گیا۔ لہٰذا آزادی کی وہ ہوا چلی اور ایسی ہوا چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آج آٹے مارتا ہوا سمندر ہے، لوگ اس میں سے ٹول نکال کر اپنی سیرت و کردار کو بہتر کرتے ہیں، مگر سمندر کی روانی ہو رہی ہے، موجوں کا تناسب وہی ہے، اسی طرح سے سمندر ہے، اسی طرح سے موجیں ہیں، اور یہ موجیں ہر لمحہ آگے بڑھ کر اختلاف کی دعوت دیتی ہے، اسوہ حسنہ کی دعوت دیتی ہے۔ جو نکالے جاؤ، یہ پروردگار عالم کا لگایا ہوا سمندر ہے، یہ پروردگار عالم کی لگائی ہوئی موجیں ہیں جن میں کمی نہ آئے گی۔ ساری دنیا کی مخلوق عمل کرتی چلی جائے، اخلاق کے ڈور نکالتی چلی جائے، مگر وہ حسنہ تمہاری شخصیتوں کو چمکاتا چلا جائے گا۔ ایک ایسا سورج، ایک ایسا اجالا، ایک ایسی زمین، ایک ایسی صبح جس سے ہر اندھیرا روشن دے گا، جس سے ہر ظلمت چمک جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے، 12 ربیع الاول کا سورج کیا طلوع ہوا کہ ہر ظلمت منہ چھپانے لگ گئی، ہر شرک و بدعت بھاگنے لگ گیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان ریاض۔ مطلب یہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو ایک قوم کی آزادی پر پروردگار عالم نے اولاد یعقوب کو کہا کہ یاد کرو۔ اولاد یعقوب کتنی ہوگی کہ کہا کہ یاد کرو۔ انسانیت کی آزادی کا جو پیغمبر آیا کہا تم سب یاد کرو۔ میں نے تمہید میں کہا کہ میرے یہاں خوشی ہوگی تو میں اپنے گھر پہ لائٹ لگاؤں گا، لیکن جو کائنات کہ ہر شخص کے لیے خوشی بن کر آئے
ان کے لیے گلیاں بھی روشن ہوں گی، راستے بھی روشن ہوں گے، محلے بازار بھی روشن ہوں گے، بھی چمکے گی، خانقاہیں بھی اجالا ہوگی۔ الغرض یہ کہ جہاں اہل دل ہوگا، چاہے وہ روڈ پر ہو یا خانقاہ میں، مسجد میں ہو یا گھر میں، فلیٹ میں ہو یا جھگی میں، وہاں اجالا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ خوشی مشترکہ خوشی ہے، کسی ایک شخص کی خوشی نہیں، کسی ایک طبقے کی خوشی نہیں، کسی ایک جہت کی خوشی نہیں، بس جہاں جہاں اہل دل ہے یہ سب کی خوشی ہے، تم اس کو مناؤ تاکہ تمہیں اجر دے دیا جائے۔ اور احسان ماننے والوں کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو احسان مانتے ہیں ان کے قدر انسان کے بھی کرتی ہے، پروردگار عالم یہ احسان ہے۔ یاد سامعین محترم، اب دوسری بات کہا جاتا ہے کہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد صحابہ کے دور میں اور آج کے دور میں سے بڑا یہ بڑے ایسے میں چلتی ہیں